أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین۔ دوستو اور بزرگوں، قرآن مجید سورہ بقرہ آیت نمبر 43 آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ یہ 5واں رکوع ہے پہلے پارے کا، اور اس رکوع میں خاص طور پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود سے خطاب کیا ہے، اور یہود میں جو جو خرابیاں پیدا ہوئیں ان کی ایک ایک خرابی کی نشاندہی کی، چونکہ وہ موجود تھے۔ ان کی خرابیوں کی نشاندہی کے ساتھ ساتھ امت مسلمہ ان کو رہنمائی دی جا رہی ہے کہ یہود میں یہ خرابیاں موجود تھیں، کہیں تم میں یہ خرابیاں نہ ہوں، تاکہ اللہ تعالیٰ نے یہود کو معزول کیا ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے، تورات پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے، تورات کو نافذ نہ کرنے کی وجہ سے، نعمتوں کی ناشکری کی وجہ سے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ اے امت محمد، اے امت مسلمہ، اگر تم میں یہ خرابیاں موجود ہوئیں تو تم بھی اسی کے حقدار ہوگے۔ بہرحال ہم یہ تلاوت کی ہے، اس کا جو روان ترجمہ ہے وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، اور نماز کو قائم کرو، وَآتُوا الزَّکَاةَ، اور دو زکوٰۃ کو، وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ، رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ یہاں ڈائریکٹ خطاب بنی اسرائیل سے ہے، اور ان میں یہ خرابی موجود تھی کہ نماز کو انہوں نے بطور سسٹم، بطور نظام نافذ نہیں کیا تھا، اس لیے ان کو یہ حکم دیا گیا کہ نماز کو قائم کرو اور زکوٰۃ کو دو، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو، باجماعت نماز کی ادائیگی کا اہتمام کرو۔ تھوڑا سا ان کے حالات کے اوپر غور کریں تو مصر میں جب ان کی حکومت قائم ہوئی تو اس کے بعد مصریوں میں اور اسرائیلیوں میں ضعف ایمانی، ایک بات تو یہ تھی، دوسرا فرعون کا وہ ڈر تھا، خوف تھا، حکومت کا تشدد تھا، جس کی وجہ سے باجماعت نماز کا نظام وہاں ختم ہو چکا تھا۔ اب ان کو حکم دیا جا رہا تھا تم اس نظام کو قائم کرو، یہ اس نے تمہارا شیرازہ بکھیر دیا ہے، تمہاری اجتماعیت کو نقصان پہنچا دیا ہے۔ گویا نماز کے قائم کرنے سے اجتماعیت کا اکٹھا ہونا اور آپس میں شیر و شکر ہو جانا، یہ اس کے فائدوں میں سے ایک بہت بڑا فائدہ تھا جس سے امت کھڑی ہو سکتی ہے۔ اسی مضمون کو قرآن مجید نے سورہ یونس میں جا کے بیان کیا ہے، اور آیت نمبر 87 میں وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ وَأَخِيهِ، اور ہم نے وحی کی موسیٰ کی طرف اور اس کے بھائی کی طرف، أَن تَبَوَّأَ لِقَوْمِكُمَا، یہ کہ تم قائم کرو واسطے دونوں اپنی قوم کے لیے، تم دونوں بھائی اپنی قوم کے لیے اس کو جگہ بناؤ۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ وَأَخِيهِ، اور ہم نے وحی کی موسیٰ کی طرف اور اس کے بھائی کی طرف، یہ کہ تم دونوں اپنی قوم کے لیے
نماز کی جگہ بناؤ، نماز کی جگہ مقرر کرو، بمصر بیوتن، شہر میں، اپنے گھروں میں، وجعلوا بیوتکم، اور بناؤ اپنے گھروں کو، قبلتن، قبلہ کے رخ، واقیموا الصلاۃ، اور نماز قائم کرو، وبشر المؤمنین، اور خوشخبری سنا دیجئے مومنوں کو۔ اب یہ سورہ یونس میں یہ بات آئی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کو جب حکومت کے تشدد نے امت میں اس نظام کو ختم کر دیا تو ان دونوں انبیاء کو یہ حکم ہوا کہ اپنی قوم یعنی بنی اسرائیل کو یہ حکم دیں کہ وہ اپنے گھروں میں اس نظام کو نافذ کریں۔ یعنی یہاں اس سے یہ مراد نہیں ہے کہ ہر گھر میں آپ نماز پڑھیں، بلکہ ایسا نہیں، گھروں میں سے مراد یہ ہے کہ گھروں میں سے محلے میں کوئی ایک ایسا گھر ہو جس میں وہ قبلہ رو ہو کر باجماعت نماز ادا کرنے کی کوشش کریں۔ اس سے یہ مراد تھی کہ گھروں میں اکٹھے ہو کر تم باجماعت نماز کا نظام قائم کرو، تاکہ اس نظام کو ازسر نو قائم کریں اور دوبارہ وہ امت میں جو ان کا شرازہ بکھر گیا تھا، پارا پارا ہو گئے تھے، جدا جدا ہو گئے تھے، آپس میں کوئی ملنساری نہیں رہی تھی، خبر گیری نہیں رہی تھی، اور اکیلے اکیلے ہو گئے۔ تو اس بگڑی ہوئی صورتحال کے لیے نماز کے نظام کو قائم کرنا ایک مسلمانوں کے اندر ایک روح تازہ کرنے کے مترادف تھی۔ تو گویا یہ بات سمجھ آ رہی ہے کہ نماز باجماعت کا نظام امت کو دوبارہ کھڑا کرنے کے مترادف ہے۔ نماز باجماعت کا جو حکم ہے وہ امت مسلمہ کو بھی اسی طرح ہے۔ گویا انفرادی طور پر نماز پڑھنا یا گھر میں نماز پڑھنا کسی بہانے سے یا کسی عذر سے گھر میں نماز مسلمان مرد کی نہیں ہوتی۔ آج کی دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے لیے رہنمائی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نابینا صحابی کو، جن کے لیے مسجد بھی کچھ دور تھی اور راستہ بھی اچھا نہیں تھا۔ آپ کے علم میں ہے کہ فجر کی نماز بھی اندھیرے میں ہوتی ہے اور عشاء کی نماز بھی اندھیرے میں ہوتی ہے۔ اس کے باوجود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اس بات کی تاکید کی کہ اگر آپ کو آپ کے کان میں اذان کی آواز آتی ہے تو پھر آپ مسجد سے اپنے گھر تک ایک رسی باندھ لیں اور رسی باندھ کے مسجد میں آ جایا کریں۔ جو عمل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کیا ہو اور اس کی تلقین کی ہو اور قرآن مجید میں اس کا حکم بھی ہو، وہ فرض ہوتا ہے، ظاہر بات ہے۔ تو یہاں جو فرضیت کے اعتبار سے میں آپ سے عرض کر رہا ہوں وہ باجماعت نماز کی تلقین کی گئی ہے۔ ہم عام طور پر گھروں میں نمازیں پڑھتے رہتے ہیں، اس سے امت نہیں کھڑی ہوتی۔ امت کو کھڑے کرنے کا سبب جو ہے وہ باجماعت نماز ہے، تاکہ مسلمان ایک دوسرے سے ملے جلیں اور ان کی خبر گیری کریں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا یہ معمول رہا کہ جب نماز باجماعت پڑھتے اور اس کے بعد دیکھتے کون کون سے صحابی آج کسی وجہ سے نہیں آئے، ان کی خبر گیری کرو۔ تو یہ نماز باجماعت کا نظام جو ہے یہ اس کی تلقین کی گئی تھی، اور آپ کے علم میں ہے کہ باقاعدہ نام لے کر اس رکوع کے حوالے سے سورہ یونس میں جو آیت آئی ہے، تو آیت کا روان دوبارہ ترجمہ سنیے: نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو اور رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ میں نے یہ بھی سنا ہے کہ اس آیت کو ایک دلیل بنایا گیا کہ دیکھیں جی، رکوع کا ذکر اس میں ہے اور سجدے کا اس میں ذکر نہیں ہے۔ یہ بنی اسرائیل کو باجماعت نماز پڑھنے کی تلقین کی گئی تھی، یہاں اس لیے اس کا ذکر ہے۔ جہاں نماز کا ذکر ہے اس سورہ حج کی آخری آیت میں دیکھیں، وہاں نماز کی ترتیب دی ہوئی ہے
کھڑے ہونا، رکوع میں جانا، پھر سجدے میں جانا، پھر اتحیات بیٹھنا، پوری ترتیب کا میں یہ بھی سنتا ہوں، کہتے ہیں کہ قرآن مجید میں نماز کی ترتیب نہیں آئی ہے، تو سورہ حج دیکھیں، اور وہ آیت بھی سجدے کی آیت ہے، اور سورہ حج آیت نمبر 77 آپ دیکھیں۔ بہرحال اس آیت کو میں آپ کے سامنے اس لیے نہیں پڑھ رہا کہ اگر یہ آیت پڑھی جائے تو جو بھی آیت سنے گا اس پر یہ سجدہ فرض ہو جائے گا۔ تو اس آیت میں اہل ایمان سے مخاطب کر کے نماز کی ترتیب دی گئی ہے، رکوع، سجدہ، یہ باقاعدہ قیام، رکوع اور سجدے کا یہاں ذکر موجود ہے۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو قرآن مجید پڑھنے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے، اس کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عنایت فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ جزاک اللہ خیر۔